صبح کی ٹھنڈی ہوا اور اجلی کرنیں کمرے میں آ رہی تھی۔ یہ ان کی شادی کی پہلی صبح تھی۔ کمرے میں ہر طرف بکھرے ہوئے گلاب کے پھول اب مرجھا رہے تھے۔ انوشا جو بمشکل 17 برس کی تھی، بھاری کمبل میں خود کو لپیٹے ہوئے بیڈ کے کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی گلابی رنگت والا چہرہ بخار کی شدت سے دہک رہا تھا۔ پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ آنکھیں بخار کی وجہ سے تپش سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن جسمانی تکلیف سے زیادہ اسے وہ خوف اور اجنبیت ستا رہی تھی جو گزشتہ رات اس نے محسوس کی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور ارم خان باہر نکلا۔ وہ ابھی شاور لے کے آیا تھا۔ گیلے بال اس کی پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے پہ ایک سنجیدہ اور سخت تاثر چھایا ہوا تھا۔ ارم خان کی شخصیت میں ایک رعب تھا، ایک ایسا دباؤ جو انوشے کو ہمیشہ سے خوف زدہ کرتا تھا، خاص طور پر اب جب وہ اس کا شوہر بن چکا تھا۔ ارم خان نے تولیے سے بال خشک کرتے ہوئے بیڈ کی طرف پھینکا۔ انوشے کو یوں سہما ہوا اور بخار میں تپتا ہوا دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا، چھپ کر انوشے کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ انوشے نے اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں اور ارم خان کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر مزید سمٹ گئی۔ اس کے حلق سے ایک کمزور سی آواز نکلی، لالا۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق اسے پرانے نام سے پکارا، حالانکہ اب وہ رشتہ بدل چکا تھا۔ ارم خان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، شاید غصہ، یہ شاید ملکیت کا شدید احساس تھا۔ اس نے انوشے کی بات کا جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ انوشے کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بخار کی تیزی نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ ارم خان کا یہ رویہ اسے توڑ رہا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے شکوہ کیا، لالا، آپ نے رات میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کی آواز روند گئی، جیسے کوئی معصوم بچہ اپنی تکلیف بیان کر رہا ہو۔ میں آغا جان کو بتاؤں گی کہ آپ… انوشے کا جملہ ابھی ادھورا ہی تھا کہ ارم خان کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ آغا جان کا نام اور شکایت کا لفظ سنتے ہی اس کے اندر کا وہ زخم پھر سے ہٹا ہو گیا جو اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی کی جگہ وحشت اور غصے نے لے لی۔ اسے لگا جیسے انوشے ڈرامہ کر رہی ہے، جان بوجھ کے اسے دھمکا رہی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور انوشے کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ انوشے اچانک اس وار پہ گھبرا گئی۔ اس کا بخار سے تپتا جسم ارم خان کی سخت گرفت میں کانپنے لگا۔ کس کو بتاؤ گی؟ ارم خان کی آواز میں ایک دبی ہوئی گرج تھی۔ آغا جان کو۔ کیا بتاؤ گی؟ کہ تمہارے شوہر نے تم پر اپنا حق جتایا۔ انوشے سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ ارم خان کا غصہ اس کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن آج اس نے غصے میں ایک عجیب سا پاگل پن تھا۔ مجھے مت دکھاؤ انوشے۔ ارم خان اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک گیا۔ اس کی گرم سانسیں انوشے کے دہکتے ہوئے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تم بھی وہی کرو گی جو تمہاری بہن نے کیا تھا۔ تم بھی مجھے چھوڑ کے بھاگ جاؤ گی۔ انوشے نے نفی میں سر ہلانا چاہا، لیکن اس کی ہمت جواب دے گئی۔ ارم خان کی گرفت اس کے بازوؤں پہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ انوشے کا جسم بخار سے جل رہا ہے۔ وہ بمشکل ہوش میں اس وقت ارم خان کے سر پہ صرف اسے کھو دینے کا خوف سوار تھا۔ میں تمہیں کسی اور کے قابل نہیں رہنے دینا چاہتا انوشے۔ ارم خان نے اسے بستر پر پیچھے کی طرف دھکیلا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی کیفیت تھی۔ میں تمہیں اس کمرے، اس گھر اور اپنی ذات کی قید میں رکھنا چاہتا ہوں۔ انوشے کی آنکھوں میں آنسو بہہ کے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ میری طبیعت، وہ بمشکل بڑبڑائی، مجھے پرواہ نہیں۔ ارم خان نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کا لہجہ دو ٹوک اور اٹل تھا۔ تمہاری طبیعت، تمہارے بہانے، تمہاری شکایتیں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ مجھے بس یہ پتا ہے کہ مجھے تمہیں اپنے ساتھ باندھنا ہے، ایک ایسا بندھن جو کبھی نہ ٹوٹ سکے۔ وہ اس کے اوپر مزید جھک گیا۔ اس کا وجود انوشے کے لیے ایک آہنی دیوار بن چکا تھا۔ انوشے کو لگا جیسے وہ پگھلتے ہوئے لاوے کی زد میں ہے۔ ارم خان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی،
جو کسی حکم کی طرح سنائی دی۔ میں جلد از جلد تم سے اولاد چاہتا ہوں تاکہ جب بھی تم بھاگنے کا سوچو تمہارے پاؤں میں ممتا کی زنجیریں ہوں، تم چاہ کے بھی اس دروازے سے باہر نہ جا سکو۔ ایوب خان کے الفاظ انوشے کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ بخار کی شدت اور ایوب خان کے جذباتی دباؤ کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی۔ ایوب خان نے اس کی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں جکڑ لیا۔ اس نے انوشے کی پیشانی کو چھوا جو آگ کی طرح تپ رہی تھی، لیکن اس تپش نے ایوب خان کو روکنے کے بجائے اس کے ارادوں کو مزید پختہ کر دیا۔ اسے لگا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی نرمی دکھائی تو یہ لڑکی ریت کی طرح اس کی مٹھی سے پھسل جائے گی۔ محبت اور خوف کی اس عجیب سنگن پہ کھڑا ایوب خان انوشے کی بیماری کو نظر انداز کر دیا، دوبارہ اس کی طرف بڑھا۔ کمرے کی فضا میں ایک خاموش طوفان تھا، جہاں ایک طرف 17 سالہ انوشے کی بے بسی اور بیماری تھی، دوسری طرف ایوب خان کا غیر محفوظ ہونا، اپنی محبت کو زبردستی حاصل کرنے کی ضد۔ ایوب خان کا یہ رویہ محبت کی انتہا تھی یا جنون، فیصلہ کرنا مشکل تھا، لیکن اس لمحے اس نے انوشا کو اپنی دنیا کا محور بنا لیا تھا، چاہے اس کے لیے انوشے کی مرضی یا طبیعت کو کچلنا ہی کیوں نہ پڑتا۔ وقت بھی کتنا ظالم ہے، انسان کو کیسے کیسے روپ دھارنے پہ مجبور کرتا ہے۔ آج کا وحشی اور غصیلا ایوب خان ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ایوب خان کی آنکھوں میں خواب بستے تھے، ہنستا مسکراتا زندگی سے بھرپور نوجوان تھا جو اپنی حویلی کی رونق سمجھا جاتا تھا۔ اس کی ایک شخصیت میں ایک ایسا رعب تھا اور جاذبیت تھی کہ حویلی کا ہر ملازم، ہر فرد اس کی عزت کرتا تھا، لیکن اس سخت گیر کھول کے اندر ایک نرم دل دھڑکتا تھا جو صرف ایک ہستی کے لیے تھا، اور وہ ہستی علیزے تھی۔ علیزے ایوب خان کے چچا کی بیٹی تھی، حسن و جمال کا ایک ایسا شاہکار تھی جسے دیکھتے ہی نظر ٹھہر جاتی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی چھت تلے، ایک ہی حویلی کے در و دیوار کے درمیان پلے بڑے تھے۔ بچپن کی دوستی کب جوانی کی محبت میں بدلی، ایوب خان کو خود بھی خبر نہ ہوئی۔ بس اتنا ہوا کہ حویلی کی وسیع راہداریوں سے گزرتے ہوئے جب بھی علیزے نظر آتی، ایوب خان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتیں۔ حویلی کا ماحول روایتی اور سخت گیر تھا۔ یہاں کے سربراہ آغا جان تھے، سفید شلوار قمیض، کاندھے پہ بڑی چادر، ہاتھ میں تسبیح ہوتی۔ آغا جان کی شخصیت میں ایک ایسا رعب تھا کہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا تو دور، کوئی نظر اٹھا کے دیکھنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حویلی کا ہر فرد، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، آغا جان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر منحصر ہوتا تھا۔ ان کا کہا پتھر پہ لکیر تھا۔ ایوب خان آغا جان کا سب سے چہیتا پوتا تھا، شاید اسی لیے ایوب خان کو وہ چھوٹ حاصل تھی جو باقی گھر والوں کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ ایوب خان اپنی محبت کو دل میں چھپائے رکھنے کا قائل نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ علیزے بھی اسے چاہتی ہے، اگرچہ علیزے نے کبھی زبان سے اقرار نہیں کیا، لیکن اس کی جھکی ہوئی پلکیں اور شرمیلی مسکراہٹ ایوب خان کے لیے کافی تھی۔ ایک شام جب سورج حویلی کی اونچی دیواروں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا، ایوب خان آغا جان کے کمرے میں داخل ہوا۔ آغا جان اپنی مخصوص آرام دہ کرسی پہ بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ کمرے میں خوشبودار تمباکو کی مہک رچی ہوئی تھی۔ السلام علیکم آغا جان، ایوب خان نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ آغا جان نے حقے کی نالی ایک طرف رکھی اور شفقت سے اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو۔ ایوب خان ان کے قدموں میں بچھے ہوئے قالین پہ بیٹھ گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ آج ایک بہت اہم بات کرنے والا تھا۔ خیریت ہے ایوب خان؟ آج چہرے پہ کچھ تفکر کے آثار ہیں۔ آغا جان نے اپنی جہاں دیدہ نظروں سے اسے بھانپ لیا۔ ایوب خان نے سر جھکا کے ہاتھوں کو آپس میں مسلا۔ آغا جان، آپ سے ایک بات کرنی تھی، لیکن ڈر رہا ہوں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ آغا جان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم جانتے ہو ایوب خان، تم مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز ہو، مانگو کیا مانگنا ہے۔
آغا جان کے در سے تمہیں کبھی انکار نہیں ملے گا۔ ایوب خان نے ہمت جمع کی اور نظریں اٹھا کے اپنے دادا جان کی طرف دیکھا۔ دادا جان، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آغا جان کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی کی گونج کمرے میں پھیل گئی۔ تو یہ بات ہے، ہمارا شیر جوان ہو گیا ہے، اب گھر بسانا چاہتا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ بتاؤ کون ہے وہ خوش نصیب؟ کیا ہماری نظر میں کوئی ہے یا تم نے اپنی پسند کا انتخاب کر لیا؟ ایوب خان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے بمشکل کہا، آغا جان، وہ علیزے چچا کی بیٹی۔ آغا جان لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئے، پھر ان کے چہرے پہ اطمینان پھیل گیا۔ علیزے بہت ہی نیک سلیقہ مند بچی ہے، ہمارا خون ہے، ہماری عزت ہے، تم نے بہت اچھا انتخاب کیا۔ ایوب خان، مجھے تم پہ فخر ہے۔ ایوب خان کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ منزل اتنی آسانی سے مل جائے گی۔ تو کیا آپ راضی ہیں؟ میں صرف راضی نہیں بلکہ بہت خوش ہوں۔ آغا جان نے ایوب خان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بے فکر رہو، آج رات کے کھانے پہ اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ایوب خان ہواؤں میں اڑتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا اس کی مٹھی میں آ گئی۔ اسے کیا معلوم تھا تقدیر اس کی ہنسی پہ گھات لگائے بیٹھی ہے۔ رات کا وقت تھا، حویلی کا وسیع و عریض ڈائننگ ہال روشن تھا۔ دسترخواں پر انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ گھر کے تمام مرد اور خواتین ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے، لیکن خاموشی ایسی ہوتی سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ یہ آغا جان کا اصول تھا۔ کھانے کے دوران کوئی فضول بات کی اجازت نہیں تھی۔ عورتیں ایک طرف، مرد دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ ایوب خان کی نظریں بار بار سامنے والی قطار میں بیٹھی علیزے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ نیلی شلوار قمیض میں ملبوس تھی، سر پہ دوپٹہ اوڑھے خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ اسے شاید اندازہ بھی نہیں تھا آج اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ کھانے کے بعد قہوہ کا دور چلا۔ آغا جان نے اپنا کپ رکھا، گلا صاف کیا تو سب کی توجہ فوراً سے ان کی طرف مرکوز ہو گئی۔ سب جانتے تھے کہ آغا جان کھانے کے بعد یوں مخاطب ہوتے ہیں تو کوئی اہم بات ہونے والی ہے۔ سب میری بات غور سے سنیں۔ آغا جان کی باروب آواز حال میں گونجی۔ ہماری حویلی کی روایت ہے، ہم اپنے خون کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب ان کے فرض سے سبکدوش ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایوب خان کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کے ہاتھ پسینے سے نم ہو رہے تھے۔ آغا جان نے ایک نظر ایوب خان پہ ڈالی، پھر مسکراتے ہوئے علیزے کے والد صاحب کی طرف دیکھا۔ شجاعت، میں نے فیصلہ کیا ہے، ایوب خان اور علیزے کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے، اس حویلی کے لیے بہترین ہیں۔ حال میں ایک لمحے کے لیے سنسناہٹ پھیل گئی، پھر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شجاعت صاحب فوراً کھڑے ہوئے، سر جھکا دیا۔ بابا سائیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ ایوب خان سے بہتر لڑکا مجھے اپنی بیٹی کے لیے مل ہی نہیں سکتا، یہ تو میری خوش نصیبی ہے۔ ایوب خان نے چوری چھپے علیزے کی طرف دیکھا۔ وہ سرخ ہو چکی تھی اور اس نے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکیاں اسے کونیاں مار کے چھیڑ رہی تھی۔ آغا جان نے بات جاری رکھی، ہم زیادہ دیر نہیں کریں گے، 2 ماہ بعد کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے، نکاح اور رخصتی ایک ساتھ ہوگی۔ کل سے ہی تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ حویلی میں شادی ایسی ہونی چاہیے کہ پورا شہر یاد رکھے۔ مبارک ہو بھائی جان۔ ایوب خان کے کزن نے اسے گھیر لیا۔ ہر طرف مبارکبادوں کا شور تھا۔ ایوب خان کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ اس رات حویلی میں جشن کا سماں تھا، اگرچہ باقاعدہ ڈھولک نہیں بجی تھی، لیکن فضا میں خوشی رچی بسی تھی۔ ایوب خان اپنی چھت پہ کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ آج اسے چاند بھی علیزے کے چہرے جیسا لگ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے بچپن میں علیزے اسے لڑتی تھی، کہتی تھی میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی، اور آج وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے والی تھی۔
اگلے ہی روز سے حویلی کا نقشہ بدلنے لگا۔ رنگ و روغن والے آ گئے، درزیوں کو بلایا گیا، شہر کے بڑے بڑے جیولرز کو حویلی طلب کیا گیا۔ ایوب خان اپنی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا تھا۔ ہر چیز اپنی پسند اور علیزے کی پسند کو مد نظر رکھ کے لے رہا تھا۔ اکثر بہانے سے علیزے کے سامنے آنے کی کوشش کرتا، کبھی اسے گزرتے ہوئے دیکھ کے مسکرا دیتا تو کبھی کزنس کے ذریعے اس تک پیغامات پہنچاتا۔ ایک دن صحن میں چلتے ہوئے ایوب خان کا سامنا علیزے سے ہو گیا۔ وہ اکیلی تھی۔ ایوب خان نے موقع غنیمت جانا، اس کا راستہ روک لیا۔ مبارک ہو، ایوب خان نے شرارت سے کہا۔ علیزے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہٹے راستے سے، کوئی دیکھ لے گا۔ دیکھنے تو منگیتر ہوں تمہارا، کوئی غیر تو تھوڑی ہوں، حق جتانے والے انداز میں کہا۔ ویسے تم نے بتایا نہیں، خوش تو ہونا۔ علیزے نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھا کے ایوب خان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے ایوب خان اس وقت سمجھ نہ سکا۔ شاید وہ حیا تھی یا کچھ اور تھا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ ایوب خان وہیں کھڑا مسکراتا رہا۔ اسے معلوم نہیں تھا جسے وہ حیا سمجھ رہا تھا شاید ایک خاموش طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ 2 مہینے کا وقت جیسے پر لگا کے اڑ رہا تھا۔ شادی کے کارڈ چھپ کر آ چکے تھے، تقسیم بھی ہو رہے تھے۔ ایوب خان نے اپنے دوستوں کو دعوت دی، اپنی شیروانی خود پسند کی، حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا علیزے اس کی زندگی کی وہ کمی پوری کر دے گی جو وہ ہمیشہ محسوس کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ محبت پانے کا نام ہے اور وہ اپنی محبت کو پا چکا ہے۔ وہ بے خبر تھا محبت کبھی کبھی کھو دینے کے بعد شروع ہوتی ہے اور انسان کو اندر سے راکھ کر دیتی ہے۔ اس وقت ایوب خان صرف ایک خواب دیکھ رہا تھا، ایک حسین خواب جس کی تعبیر بہت بھیانک ہونے والی تھی۔ شادی کی تاریخ قریب آتی جا رہی تھی اور حویلی میں گہما گہمی عروج پر تھی۔ ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے، لیکن ان خوشیوں کے شور میں کسی نے اس خاموشی کو محسوس نہیں کیا جو علیزے کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ ایوب خان اپنی محبت کے نشے میں اس قدر سرشار تھا کہ علیزے کی آنکھوں میں چھپی وحشت اور بے چینی نظر ہی نہ آئی۔ وہ سمجھتا رہا یہ روایتی شرم و حیا ہے جو ایک دلہن کا زیور ہوتی ہے۔ شادی سے تو صرف 3 دن پہلے کی بات ہے۔ ایوب خان برآمدے میں کھڑا مہمانوں کی فہرست کا جائزہ لے رہا تھا جب علیزے آئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ ایوب خان نے اس نے دبی ہوئی آواز میں پکارا۔ ایوب خان نے اسے چونک کر دیکھا، مسکرا دیا۔ ارے علیزے، تم یہاں، کوئی کام تھا؟ علیزے نے بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہو نا، میں سن رہا ہوں۔ ایوب خان نے فہرست ایک طرف کی اور پوری توجہ سے اس کی طرف گویا ہوا کہ ہم شادی کی تاریخ آگے نہیں بڑھا سکتے۔ علیزے نے نظریں جھکا کے بمشکل کہا۔ ایوب خان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ شادی آگے بڑھا دیں؟ لیکن کیوں؟ سب تیاریاں تو مکمل ہو چکی ہیں، کارڈز بٹ چکے ہیں، مہمان آنے والے ہیں۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ تم تاریخ بڑھوانا چاہتی ہو؟ بس میرا دل نہیں مان رہا، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ علیزے کی آواز پر آ گئی۔ مجھے لگتا ہے یہ جلد بازی ہے۔ ایوب خان نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ علیزے، یہ جلد بازی نہیں، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، 2 مہینے سے منگنی شدہ ہیں۔ اب مزید وقت لے کے کیا ہوگا؟ یہ صرف شادی سے پہلے کی گھبراہٹ ہے اور کچھ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ علیزے نے کچھ کہنا چاہا، اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی، ایک انکہی کہانی تھی، لیکن ایوب خان کا لہجہ حتمی تھا۔ اسے لگا کہ اگر وہ کچھ اور بولی تو ایوب خان ناراض ہو جائے گا یا گھر والوں کو شک ہو جائے گا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کے واپس پلٹ گئی۔ ایوب خان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ آخری موقع تھا جب وہ اپنی بربادی کو روک سکتا تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ حویلی کو برقی کمکوں اور پھولوں سے سجایا گیا۔ مہمانوں کا ہجوم تھا، ہر طرف قہقہے اور مبارکبادوں کا شور تھا۔ بارات کی روانگی کا وقت قریب آ رہا تھا۔
کیونکہ نکاح مسجد میں ہونا تھا، پھر رخصتی ہونی تھی۔ ایوب خان سنہری شیروانی میں ملبوس، سر پہ کلا سجائے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی، لیکن پھر وہ ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا۔ عورتوں کی طرف سے اچانک چیخو پکار اور رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ مردانہ حصے میں بھی کھلبلی مچ گئی۔ ایوب خان کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تیزی سے زنان خانے کی طرف بڑھا۔ وہاں قیامت کا سماں تھا۔ علیزے کی ماں زمین پہ بیٹھی سینے کو پیٹ رہی تھی۔ باقی خواتین انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آقا جان غصے اور بے یقینی کے عالم میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ٹکڑا لرز رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب رو کیوں رہے ہیں؟ علیزے کہاں ہے؟ ایوب خان نے آگے بڑھ کے پوچھا۔ اس کے اندر ایک انجانا سا خوف اٹھ رہا تھا۔ آقا جان نے نظر اٹھا کے ایوب خان کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، بلکہ شکستگی تھی۔ انہوں نے وہ کاغذ ایوب خان کی طرف بڑھا دیا۔ ایوب خان نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کاغذ تھاما۔ وہ علیزے کا خط تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں ایوب خان سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ میری سہیلی کا بھائی ہے۔ ہم دونوں یہاں سے جا رہے ہیں۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ایوب خان کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پہ بم گرا دیا ہو۔ الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے۔ وہ محبت، وہ خواب، وہ مان، سب کچھ ایک لمحے میں کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ لڑکا جو ابھی کچھ دیر پہلے تک دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تھا، اب سب کے سامنے تماشا بن چکا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، ایوب خان نے بمشکل کہا۔ اس کی آواز میں درد اور غصہ دونوں تھے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ ایسا کر چکی ہے۔ آقا جان کی گرجدار آواز گونجی۔ اس نے ہماری پگڑی اچھال دی۔ اس نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ مہمانوں میں چام گوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں باتیں بنا رہا تھا۔ عزت دار گھرانوں کے لیے بیٹی کا بھاگ جانا موت سے بدتر ہوتا ہے۔ ایوب خان کا باپ شجاعت صاحب آقا جان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ بابا سائیں میں برباد ہو گیا۔ میری بیٹی نے منہ کالا کر دیا۔ اب میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ بارات واپس کیسے جائے گی؟ ایوب خان پتھر کا مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ اس کے دل میں محبت کی جگہ نفرت کا لاوا ابل رہا تھا۔ وہ علیزے جس کے لیے وہ جان دے سکتا تھا، آج اس نے زندگی درکور کر دیا، زندہ درکور کر دیا۔ آقا جان نے گہری سانس لی، اپنے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ان کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ شجاعت، بارات واپس نہیں جائے گی۔ ایوب خان کی شادی آج ہی ہوگی اور اسی گھر سے ہوگی۔ سب حیرت سے آقا جان کو دیکھنے لگے، لیکن کس سے؟ کسی نے دبی آواز میں پوچھا۔ آقا جان کی نظر کونے میں کھڑی ہوئی انوشے پہ جم گئی۔ 17 سالہ انوشے، جو اس ساری صورتحال سے خوف زدہ ہو کے اپنی ماں کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ ابھی وہ بچی تھی، اسکول میں پڑھتی تھی۔ اسے تو دنیا داری کا علم بھی نہیں تھا، کوئی خبر بھی نہیں تھی۔ انوشے سے آقا جان نے فیصلہ سنا دیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ انوشے کی ماں نے تڑپ کے آقا جان کو دیکھا۔ بابا سائیں، انوشے تو ابھی بچی ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے؟ اور یہ تو ایوب خان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہے۔ خاموش! آقا جان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ عزت کا معاملہ ہے۔ اگر آج بارات خالی گئی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ علیزے نے جو گند پھیلایا ہے اسے انوشے ہی صاف کرے گی۔ ایوب خان، جاؤ تیاری کرو، نکاح انوشے سے ہوگا۔ ایوب خان نے ایک نظر انوشے پہ ڈالی۔ اس وقت اسے انوشے میں کوئی معصومیت نظر نہیں آئی۔ اسے صرف ایک ایسی لڑکی نظر آئی جو اس خاندان کا حصہ تھی، جس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس کے لیے اب ہر لڑکی علیزے کا ہی روپ تھی، دھوکے باز اور مکار۔ جیسا آپ کا حکم، ایوب خان نے سپاٹ لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ انوشے تو جیسے سکتے میں چلی گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسے زبردستی کمرے میں لے جایا گیا۔ علیزے کا بھاری عروسی جوڑا اسے پہنایا گیا۔
اس کے آنسو میک اپ میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، مجھے لالا سے شادی نہیں کرنی، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے، لیکن عزت بچانے کے جنون میں کسی نے اس کی فریاد نہیں سنی۔ نکاح ہو گیا، ایسا نکاح جس میں نہ دلہا کی مرضی شامل تھی نہ دلہن کی، صرف اناج، ضد اور خاندانی عزت کا بھرم تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ وہ کمرہ جسے ایوب خان نے بڑے چاؤ سے سجوایا تھا اب اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ انوشی گھونگھٹ نکالے بیڈ پہ سمٹی بیٹھی تھی، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ دروازہ زور سے کھلا اور ایوب خان اندر داخل ہوا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، لیکن آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور انوشی کی طرف بڑھا۔ انوشی کے دل کی دھڑکن رکنے والی ہو گئی۔ انوشی کا معصوم اور خوفزدہ چہرہ اس کے سامنے آ گیا، لیکن ایوب خان کو اس کے چہرے میں بھی علیزے کی جھلک دکھائی دی۔ کیوں کانپ رہی ہو؟ ایوب خان نے تلخی سے پوچھا۔ ڈر لگ رہا ہے۔ لگنا بھی چاہیے، تمہاری بہن نے جو آگ لگائی ہے اس میں اب تم جل کے راکھ ہو جاؤ گی۔ لالا، انوشی نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ خبردار جو مجھے لالا کہا۔ ایوب خان نے چیخ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، آج تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی۔ ایوب خان کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک ٹوٹا ہوا مرد اکثر ظالم بن جاتا ہے۔ وہ اپنی تذلیل کا بدلہ انوشی سے لینا چاہتا تھا۔ اسے انوشی کی کم عمری یا معصومیت کا کوئی خیال نہیں آیا۔ اس کے سر پہ یہ جنون سوار تھا، یہ لڑکی بھی کہیں علیزے کی طرح اسے چھوڑ نہ جائے۔ اسے اپنی ملکیت ثابت کرنی تھی۔ انوشی روتی رہی، گڑگڑاتی رہی، اپنی طبیعت کی خرابی کا واسطہ دیتی رہی، لیکن ایوب خان بہرا ہو چکا تھا۔ اس نے انوشی کے وجود کو اپنی نفرت اور انتقام کی بھینت چڑھا دیا۔ وہ محبت جو علیزے کو دینا چاہتا تھا، وہ زہر بن کے انوشی کی رگوں میں انڈیل دی گئی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو حویلی کا ماحول کسی سوگوار گھر جیسا تھا۔ کوئی ہنسی، کوئی مذاق، کوئی رسم نہیں تھی۔ ناشتے کی میز پہ خاموشی تھی۔ سب جانتے تھے رات اس بند کمرے میں ایک معصوم کلی کو مسل دیا گیا، لیکن خاندانی وقار کی خاطر سب خاموش تھے۔ انوشی بخار میں تپ رہی تھی، اس کا جسم درد سے چور تھا، لیکن ایوب خان کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ اس کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ جب انوشی نے صبح اٹھ کے شکایت کی تو ایوب خان نے اسے تسلی دینے کے بجائے دوبارہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ وہ اسے توڑ دینا چاہتا تھا، اتنا کہ اس میں بھاگنے کی یا سوچنے کی بھی سکت نہ رہے۔ ایوب خان کی محبت نہیں، اس کا خوف، اس کی انسیکیورٹی تھی جو اب انوشی کے لیے عذاب بن چکی تھی۔ اور انوشی کل تک تتلیوں کے پیچھے بھاگتی، آج زنجیروں میں جکڑی جا چکی تھی۔ شادی کے ہنگاموں کے فوراً بعد ایوب خان نے فیصلہ کیا کہ وہ انوشی کو ہنی مون پہ شمالی علاقہ جات لے جا رہا ہے۔ گھر والے خوش تھے کہ شاید فضا کی تبدیلی سے ایوب خان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، دونوں کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو سکے گا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے ایوب خان سیر و تفریح کے لیے نہیں، بلکہ انوشی کو دنیا کی نظروں سے دور اپنی قید میں رکھنے کے لیے لے جا رہا تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں بنا وہ خوبصورت ہوٹل جس کی کھڑکیوں سے برف پوش چوٹیاں دکھائی دیتی، انوشی کے لیے کسی جیل کی کال کوٹھری سے کم نہ تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایوب خان نے پہلا کام یہ کیا، کھڑکیوں کے پردے گرا دیے۔ یہ پردے نہیں ہٹیں گے، ایوب خان نے حکم صادر کرتے ہوئے کہا۔ انوشی جو کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، سہم کے پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن لالا، کمرے میں بہت اندھیرا ہے، گھٹن ہو رہی ہے، تو عادت ڈال لو اس گھٹن کی۔ ایوب خان نے اس کے قریب آ کے اس کا بازو دبوچ لیا۔ باہر کس کو دیکھنا چاہتی ہو یا کس کو دکھانا چاہتی ہو کہ تم یہاں ہو؟ تمہاری بہن کی طرح تم بھی موقع کی تلاش میں ہونا؟ نہیں نہیں، میں تو بس… انوشی کی آنکھوں میں آنسو تہرنے لگے۔ ایوب خان نے انگلی اٹھا کے اسے تنبیہ کی، اس کمرے سے باہر قدم نکالنے کا سوچنا بھی مت، کھانا یہیں آئے گا، ہم یہیں رہیں گے، مجھے باہر کی دنیا سے کوئی غرض نہیں، میری دنیا اب اس کمرے تک محدود ہے۔ اور پھر وہ 1 مہینہ انوشی کے لیے عذاب بن گیا۔
ارم خان کا رویہ کسی بھی طرح ایک شوہر والا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے قیدی کا مالک جیسا تھا جسے ڈر ہو کہ اس کا قیدی بھاگ نہ جائے۔ انوشے کو لمحے بھر کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دن ہو یا رات، انوشے کی کوئی مرضی، کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ارم خان اپنی انا کی تسکین، اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے بار بار اس کی طرف بڑھتا، اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا اب وہ صرف اور صرف ارم خان کی ملکیت ہے۔ انوشے کی تھکاوٹ، اس کے آنسوؤں، اس کی خاموش التجاؤں کو نظر انداز کر دیتا۔ میں تھک گئی ہوں، پلیز، انوشے اکثر رات کے پچھلے پہر روتے ہوئے کہتی، لیکن ارم خان کی آنکھوں میں رحم کی کوئی رمق نہ ہوتی۔ تھکنا منع ہے انوشے، تم نے اور تمہاری بہن نے مجھے جذباتی طور پہ تھکا دیا، تو اب جسمانی تھکاوٹ کیا چیز ہے، برداشت کرو، یہ تمہارا فرض اور میرا حق ہے۔ انوشے دن بدن مرجھاتی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی جو گھر میں ہر وقت چہکتی پھرتی تھی، ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ کھانا پینا چھوٹ گیا، اس کا رنگ جو گلابی ہوا کرتا تھا اب ہلدی کی طرح زرد پڑ چکا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے جو اس کی بے خوابی اور اذیت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ گھنٹوں چھت کو گھورتی، اسے لگتا تھا کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل چکی ہے، بس سانسوں کا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے پھر رہی ہے۔ ارم خان اسے دیکھتا تو اس کے دل میں کبھی کبھار عجیب سی ٹیسیں اٹھتی، پھر فوراً علیزے کا مسکراتا چہرہ اور خط اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا، دوبارہ پتھر کا ہو جاتا۔ یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے، وہ خود کو تسلی دیتا۔ ایک مہینے بعد جب ان کی گاڑی واپس حویلی کے پورچ میں رکی، گھر والے ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ارم خان گاڑی سے اترا، اس کے چہرے پہ وہی سنجیدگی تھی۔ انوشے گاڑی سے باہر نکلی، اس نے پاؤں زمین پہ رکھا ہی تھا کہ اسے چکر سا آیا۔ اس نے سہارے کے لیے گاڑی کا دروازہ پکڑ لیا۔ انوشے کی ماں جو اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھی، اسے دیکھتے ہی چیخ پڑی، ہائے میری بچی۔ حویلی کے تمام افراد انوشے کی حالت دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ وہ انوشے جو مہینے پہلے دلہن بن کے گئی تھی، اب ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، آنکھوں میں ویرانی تھی اور وہ بمشکل چل پا رہی تھی۔ اس کے زرد چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ اس کی ماں نے اسے گلے سے لگایا تو انوشے کے جسم میں جان ہی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ ماں کے گلے لگ کے روئی بھی نہیں، بس خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ ارم خان خاموشی سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آغا جان برآمدے میں کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی اینک درست کی، انوشے کی حالت کا بغور جائزہ لیا۔ ان کی جہاں دیدہ نظروں سے کچھ نہ چھپ سکا۔ وہ سمجھ گئے یہ سفر ہنی مون کا نہیں بلکہ کسی سزا کا تھا۔ انوشے کو فوراً سے کمرے میں لے جایا گیا۔ گھر میں ایک بار پھر سوگواری چھا گئی۔ آغا جان نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا، ارم خان کو میرے کمرے میں بھیجو، ابھی۔ آغا جان کے کمرے میں داخل ہوا۔ فضا بہت بوجھل تھی۔ آغا جان اپنی پشت کیے کھڑکی کی طرف کھڑے تھے۔ آغا جان آپ نے بلایا، ارم خان نے کہا۔ آغا جان آہستہ سے مڑے، ارم خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا۔ میں نے تمہیں اپنی عزت بچانے کے لیے کہا تھا ارم خان، کسی کی جان لینے کے لیے نہیں۔ ارم خان نے نظریں چلا لیں۔ میں نے کسی کی جان نہیں لی آغا جان۔ انوشے کا چہرہ دیکھا ہے تم نے؟ آغا جان کی آواز بلند ہو گئی۔ انہوں نے میز پہ زور سے ہاتھ مارا۔ وہ بچی چلنے کے قابل نہیں رہی۔ 1 مہینے میں تم نے اس پھول جیسی لڑکی کو مسل کے رکھ دیا۔ کیا یہ مردانگی ہے؟ ارم خان کے جبڑے بھینچ گئے۔ یہ سب اس کی بہن کی وجہ سے آغا جان، علیزے نے جو کیا۔ علیزے بھاگ گئی۔ آغا جان نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں اس نے گناہ کیا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا، لیکن انوشے نے کیا کیا تھا؟ وہ بھاگی تھی، کیا اس نے انکار کیا تھا؟ وہ تو قربانی کا بکرا بنی ہماری عزت کے لیے۔ تم نے اسی قربانی کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ ارم خان خاموش رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ظلم کر رہے ہو تم ارم خان۔ آغا جان کا لہجہ اب دھیما لیکن انتہائی اثر انگیز تھا۔ وہ ارم خان کے قریب آئے، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔
گنہگار کو سزا دینا انصاف ہے، لیکن بے گناہ کو کسی اور کے گناہ کی سزا دینا ظلم عظیم ہے۔ انوشے تمہاری بیوی ہے، وہ تمہاری عزت ہے۔ اگر تم اسے اس طرح مار دو گی تو علیزے کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تم اپنی نظروں میں گر جاؤ گے، اللہ کے مجرم بنو گے الگ سے۔ ارم خان نے سر جھکا لیا۔ آغا جان کے الفاظ سیدھا اس کے دل پہ لگے۔ مجھے غصہ آتا ہے آغا جان، جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے علیزے کا دھوکہ یاد آ جاتا ہے۔ ان دونوں کی شکلیں ملتی ہیں، آوازیں ملتی ہیں، میں کیا کروں؟ تمہیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی بیٹا، آغا جان نے نرمی سے سمجھایا۔ انوشے علیزے نہیں ہے، وہ ایک الگ انسان ہے، ایک وفادار لڑکی ہے جس نے تمہارے غصے کو سہا، اف تک نہیں کی۔ اس میں اپنی بیوی تلاش کرو، دشمن کو نہیں۔ جاؤ اس کے ساتھ نرمی کرو، اس سے پہلے کہ وہ بہت دیر ہو جائے، وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ آغا جان کی باتوں نے ارم خان کو اندر سے پگھلا دیا تھا۔ اسے پہلی بار شدید شرمندگی کا احساس ہوا۔ اسے وہ تمام لمحات یاد آنے لگے جب انوشے درد سے کراہتی اور وہ بے حس بنا رہتا، وہ واقعی زیادتی کر رہا تھا۔ ارم خان بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ انوشے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سکون آور انجیکشن دیا تھا، اسی لیے گہری نیند سو رہی تھی۔ ارم خان آہستہ سے چلتا، بیڈ کے کنارے آ کے بیٹھا، انوشے کے چہرے کو دیکھا، سرد سوکھے ہوئے ہونٹ، آنکھوں کے گرد ہلکے، وہ نیند میں بھی بے چین لگ رہی تھی۔ ارم خان نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے انوشے کے ماتھے پہ بکھری ہوئی لٹ کو پیچھے کیا۔ انوشے نے نیند میں ہلکی سی جنبش لی، اس کے منہ سے دھیمی سی آواز نکلی، مت کریں پلیز۔ یہ الفاظ ارم خان کے دل پہ نشتر کی طرح لگے۔ وہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ نیند میں بھی اسے ارم خان کی سختی کا ڈر تھا۔ ارم خان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے معاف کر دو انوشے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ میں اندھا ہو گیا تھا۔ لیکن پھر جیسے ہی اس کی نظر انوشے کے نقش و نگار پہ جمی، ایک لمحے کے لیے وہاں علیزے لیٹی ہو، وہی ناک کا انداز، وہی پیشانی، وہی بند آنکھیں، وہی پرانی ٹیسیں، پرانا زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ علیزے کی وہ آخری مسکراہٹ، وہ جھوٹے وعدے، پھر وہ خط۔ ارم خان کے اندر کا نرم پڑتا انسان پھر سے کشمکش کا شکار ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ انوشے کے چہرے سر سے ہٹا لیا، اس کے چہرے پہ ایک دوبارہ تلخ سایہ لہرایا۔ وہ انوشے کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اپنے ماضی کے آصف کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا علیزے، اس نے دانت پیس کے آہستگی سے کہا، گویا وہ انوشے سے نہیں بلکہ اپنی بھاگی ہوئی محبوبہ سے مخاطب ہو۔ دیکھو تمہاری وجہ سے آج ہم دونوں کس حال میں ہیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شرمندگی اور غصے کی جنگ اس کے اندر جاری تھی۔ وہ انوشے کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ آغا جان کی بات درست تھی، اپنے اندر پلنے والے نفرت کے سانپ کو مارنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر بلکنی میں نکل گیا، سگریٹ سلگا لی۔ دھوئیں کے مرغولوں میں اسے کبھی انوشے کا معصوم مرجھایا ہوا چہرہ نظر آتا تو کبھی علیزے کا فریب۔ اسے احساس ہو گیا تھا یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ انوشے کو صحت یاب ہونے کے لیے وقت چاہیے تھا، اور ارم خان کو اپنا ذہن صاف کرنے کے لیے شاید اس سے بھی زیادہ وقت درکار تھا۔ لیکن کم از کم آج اسے احساس ضرور ہو گیا تھا کہ وہ جس راستے پہ چل رہا ہے وہ تباہی کا راستہ ہے۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، موسم بدلتے رہے، حویلی کی طرح دیوار میں بدلتے رہے۔ وہ 9 مہینے انوشے کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھے، لیکن اس نے اپنی خاموشی اور صبر کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ ارم خان کا رویہ اگرچہ پہلے جیسا ظالمانہ نہیں رہا تھا، لیکن وہ اس میں اپنائیت اور محبت نہیں تھی جس کی ایک بیوی حقدار ہوتی ہے۔ وہ بس ایک ذمہ داری نبھا رہا تھا، یہ شاید اپنی ذات کے خول میں بند تھا۔ پھر وہ رات آئی جس نے حویلی کی فضا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہسپتال کے ویٹنگ ایریا میں ارم خان بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ آغا جان تسبیح پڑھ رہے تھے، انوشے کی ماں دعائیں مانگ رہی تھی۔
لیبر روم کا دروازہ بند تھا۔ ایوب خان کو ہر گزرتا لمحہ صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ آج پہلی بار خوف محسوس ہو رہا تھا، انوشے کو کھو دینے کا خوف۔ پچھلے کچھ مہینوں میں انوشے کی خاموش خدمت، بیماری کے باوجود اس کی اطاعت نے ایوب خان کے دل میں ایک انجانی سی جگہ بنا لی تھی جسے وہ تکلیف تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور نرس باہر آئی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ہاتھوں میں سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ننھا سا وجود۔ مبارک ہو، اللہ نے رحمت سے نوازا ہے، بیٹی ہوئی ہے، آقا جان نے الحمدللہ کہا۔ آگے بڑھے ایک نرس نے وہ ننھا سا وجود ایوب خان کی طرف بڑھایا۔ ایوب خان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بازو پھیلائے اپنی بیٹی کو تھام لیا۔ جیسے ہی اس کی نظر ننھی پری کے چہرے پہ پڑی، ایوب خان کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ بالکل انوشے جیسی تھی، وہی معصومیت، وہی چھوٹی سی ناک، بند آنکھیں۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ یہ اس کا خون تھا، اس کا اور انوشے کے وجود کا حصہ۔ نرس نے اسے واپس حقیقت میں لا کھڑا کیا۔ ماں کو کمرے میں شفٹ کر دیا ہے، آپ مل سکتے ہیں۔ ایوب خان نے بیٹی کو نرس کے حوالے کیا، کمرے کی طرف بڑھا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو انوشے بیڈ پہ نڈھال تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا لیکن اس پہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ ایوب خان کے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھ گئے۔ وہ انوشے کے سرہانے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ انوشے نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح خوف تیر گیا تھا جسے اسے توقع تھی۔ ایوب خان اب بھی کوئی طنز کرے گا یا غصہ دکھائے گا، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ ایوب خان نے پہلی بار اپنا ہاتھ انوشے کے سر پہ رکھا۔ اس کا لمس نرم تھا۔ انوشے، اس کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ انوشے اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، یہ وہی ایوب خان ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ جی، اس نے بمشکل کہا۔ ایوب خان کو اس کے آنسو دیکھ کے لگا جیسے کوئی اس کا دل مٹھی میں بھینچ رہا ہو۔ پچھلے کتنے مہینوں کے تمام مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ اس کا ظلم، اس کی بے حسی، انوشے کا خاموش صبر۔ آج جب اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا تو اسے احساس ہوا تھا کہ ایک عورت چاند پر کھیل کے مرد کو باپ بناتی ہے۔ بدلے میں وہ اسے کیا دے رہا تھا؟ صرف اذیت۔ مجھے معاف کر دو انوشے۔ ایوب خان کی آواز بھرا گئی۔ یہ الفاظ اس کی حلق سے بڑی مشکل سے نکلے، لیکن یہ سچ تھے۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے۔ آج جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا میں کتنا بڑا گنہگار ہوں انوشے۔ انوشے کچھ نہ بولی، بس روتی رہی۔ لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، اگلے چند دن حیران کن تھے۔ ایوب خان بدل رہا تھا۔ یہ تبدیلی کسی دکھاوے کی نہیں بلکہ اس کے اندر سے پھوٹ رہی تھی۔ بیٹی جس کا نام آقا جان نے نور رکھا تھا، واقعی گھر میں اور ایوب خان کے دل میں نور بن کے آئی تھی۔ ایوب خان اب آفس سے جلدی گھر آ جاتا، انوشے کا خیال رکھتا، اس سے پوچھتا اس نے دوا کھائی یا نہیں۔ اگر نور رات کو روتی تو انوشے کو اٹھانے کے بجائے خود اٹھ جاتا اور بیٹی کو بہلاتا۔ آپ سو جائیں، میں دیکھتا ہوں اسے، وہ انوشے سے کہتا۔ انوشے کو اپنی آنکھوں اور کانوں پہ یقین نہیں آتا۔ وہ ایوب خان جو اسے ایک گلاس پانی دینے کا روادار نہیں تھا، اب اس کے لیے پھل کاٹ کے لاتا۔ ایوب خان کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک نرمی تھی، ایک پچھتاوا تھا جو اس کی خدمت گزاری میں ڈھل رہا تھا۔ انوشے کا مرجھایا ہوا چہرہ اب کھلنے لگا تھا۔ محبت اور عزت بہترین دوا ہے، انوشے کو یہ دونوں مل رہی تھی۔ وہ ایوب خان سے ڈرتی نہیں تھی بلکہ اسے چھوٹی موٹی باتیں شیئر کرنے لگی تھی۔ ایوب خان بھی اس کی باتیں غور سے سنتا۔ اسے احساس ہوا انوشے علیزے سے کتنی مختلف ہے۔ علیزے خود غرض تھی جبکہ انوشے سراپا احسار تھی۔ وہ ہیرے کو چھوڑ کے پتھر کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ نور اب 2 ماہ کی ہو چکی تھی۔ گھر میں خوشیوں کا بسیرا تھا۔ ایک شام موسم بہت خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔
ایوب خان نور کو گود میں لیے اسے گدگدی کر رہا تھا۔ انوشے پاس بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ آغا جان اخبار پڑھ رہے تھے۔ اچانک گیٹ پر شور ہوا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اندر آیا۔ صاحب جی کوئی عورت ہے، اندر آنے کی ضد کر رہی ہے، حالت بہت بری ہے اس کی۔ آغا جان نے اینک اتار کے دیکھا۔ کون ہے؟ پتہ نہیں سرکار، بھکارن ہے، لیکن آپ کا نام لے رہی ہے۔ ایوب خان نے انوشے کی طرف دیکھا، نور کو اس کی گود میں دے دیا۔ میں دیکھتا ہوں۔ ایوب خان باہر نکلا۔ آغا جان اس کے پیچھے آئے۔ گیٹ پر ایک عورت بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، وہ ننگے پاؤں تھی، سردی سے کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی ایوب خان قریب گیا تو وہ عورت پلٹی۔ بجلی کی چمک میں اس کا چہرہ روشن ہوا۔ ایوب خان کے قدم وہی جم گئے۔ وہ پہچاننے سے قاصر تھا، لیکن گواہی دی تھی دل نے۔ وہ علیزے تھی، لیکن وہ علیزے نہیں تھی جس کے حسن کے چرچے تھے۔ یہ ٹوٹی ہوئی برباد عورت تھی، گال پچکے ہوئے، آنکھوں کے گرد گہرے گڑھے، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس کا سارا غرور حسن خاک میں مل چکا تھا۔ علیزے؟ ایوب خان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ علیزے نے ایوب خان کو دیکھا، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، توڑ کر آغا جان کے قدموں میں گر گئی۔ دادا جان، مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، وہ چیخ رہی تھی۔ گھر والے بھی باہر آ گئے۔ انوشے اپنی گود میں بچی لیے برآمدے میں کھڑی تھی۔ اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کے لرز گئی۔ آغا جان نے اسے نہیں اٹھایا، پیچھے ہٹ گئے۔ تم ہمارے لیے مر چکی ہو علیزے۔ میں جانتی ہوں دادا جان، میں گنہگار ہوں۔ علیزے زمین پہ سر رگڑ رہی تھی۔ لیکن مجھے پناہ دے دیں، میں برباد ہو گئی ہوں۔ وہ شخص جس کے لیے میں نے آپ سب کو چھوڑا، وہ شیطان نکلا، مجھے مارتا تھا، مجھ سے کام کرواتا تھا، مجھے تانے دیتا تھا جو اپنے ماں باپ کی نہ ہوئی۔ وہ میری کیا ہوگی؟ اس نے میرا سارا زیور، سارا پیسہ چھین لیا، مجھے گھر سے نکال دیا۔ علیزے کی داستان سن کے وہاں موجود ہر آنکھ اشک بار تھی، سوائے آغا جان کے، جو اب بھی سخت کھڑے تھے۔ ایوب خان خاموشی سے کھڑا علیزے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس کے دل میں علیزے کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا، نہ محبت نہ نفرت، صرف ترس تھا۔ اسے افسوس تھا کہ اس نے اس عورت کے لیے اپنی زندگی اور انوشے کی زندگی عذاب بنائی۔ ایوب خان نے مڑ کے انوشے کی طرف دیکھا۔ انوشے اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک وقار تھا، ایک نور تھا۔ ایوب خان کو اس لمحے احساس ہوا، خوبصورتی چہرے کی نہیں، سیرت کی ہوتی۔ علیزے کا ظاہری حسن مٹ چکا تھا کیونکہ اس کی سیرت داغدار تھی، جبکہ انوشے کا حسن نکھر چکا تھا کیونکہ اس کا کردار اجلا تھا۔ اسے اندر لے جاؤ، آغا جان نے بالآخر کہہ دیا۔ ہم ظالم نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ دروازہ بند کرنے والے۔ لیکن یاد رکھنا علیزے، تم اس گھر میں رہو گی ضرور، لیکن وہ مقام کبھی نہیں پا سکو گی جو تم نے کھو دیا۔ علیزے روتے ہوئے انوشے کی طرف بڑھی۔ انوشے نے آگے بڑھ کے اپنی بہن کو گلے سے لگا لیا۔ انوشے کا دل اتنا بڑا تھا کہ اس نے اپنی اس بہن کو معاف کر دیا جس کی وجہ سے اس نے جہنم جیسی زندگی گزاری۔ رات گئے، سب سونے چلے گئے۔ علیزے مہمان خانے میں جگہ دے دی گئی۔ ایوب خان کمرے میں آیا۔ انوشے نور کو سلا کے ابھی فارغ ہوئی تھی۔ ایوب خان کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ بارش تھم چکی تھی۔ انوشے اس کے قریب آئی، آہستگی سے کہا، آپ پریشان ہیں؟ ایوب خان مڑا، انوشے کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انوشے، آج میں بہت پرسکون ہوں۔ ایوب خان نے انوشے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آج میرا ماضی مجھے سامنے آیا اور مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ مجھے احساس ہو گیا میں جس چیز کو محبت سمجھتا تھا وہ محض ایک دھوکہ تھا۔ اس نے انوشے کے ماتھے کو چوما۔ اصل محبت وہ ہے جو تم نے مجھ سے کی، بنا کسی غرض کے، بنا کسی شرط کے۔ تم نے میرے ظلم سہے، میری نفرت برداشت کی اور پھر میرا گھر سنبھالا، مجھے بیٹی دی۔ انوشے، تم نے مجھے شکست دے دی، تمہارے صبر نے میری انا کو ہرا دیا۔ انوشے کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ یہ الفاظ تھے جن کے لیے اس نے نہ جانے کتنی راتیں جاگ کے دعائیں مانگی۔
میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں، انوشیا نے دھیرے سے کہا۔ اللہ نے مجھے صبر کا پھل دے دیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ میرے پاس ہیں، خوش ہیں؟ میں وعدہ کرتا ہوں انوشے۔ اعظم خان نے اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھا۔ آج سے میری زندگی کا ہر لمحہ تمہاری اور ہماری بیٹی کی خوشیوں کے لیے وقف ہوگا۔ میں اپنی ساری زندگی لگا دوں گا تمہارے ان آنسوؤں کا کفارہ ادا کرنے میں جو میری وجہ سے بہے۔ انوشیا نے مسکرا کے سر اعظم خان کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ کمرے میں نور کے ہلنے کی آواز آئی۔ دونوں بیک وقت پلٹ کے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا دیے۔ حویلی کی وہ اداس اور ویران فضا اب ختم ہو چکی تھی۔ علیزے کی واپسی نے سب کو یہ سبق دیا تھا، مکافات عمل اٹل ہے، اور انوشے کی جیت نے یہ ثابت کیا، سچی محبت صبر کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ اعظم خان نے انوشے کو اپنے حصار میں لیا، لیکن یہ حصار قید کا نہیں بلکہ تحفظ اور پناہ محبت کا تھا۔ ایک نئی صبح ان کی منتظر تھی جو ماضی کے تمام سایوں سے پاک تھی۔